اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی ذات سے استفادے کے لیے ایک عظیم ہمیں دولت دی، وہ ہے دعا۔ دعا کے معنی پکارنے کے ہے اور بلانے کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، مصائب اور پریشانیاں، ملک اللہ کا ہے، حالات بھی اللہ ہی لاتا۔ پریشانیاں جب آئی اسی کے امر سے ہیں، اللہ ہی ان کو ہٹائیں گے۔ اور ہٹانے میں ایک جو قوی سبب ہے وہ دعا ہے۔ یہ اللہ نے ایک عجیب چیز ہمیں عطا کی ہے، دعا۔ ان اللہ حیی کریم ان یستحجی ان یرد دعا صفرا۔ اللہ پاک بڑے حیا والے ہیں، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے، ان یرفع یدیہ ویردہما صفرا، بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا۔ اس سے مالک شرماتے ہیں، اس لیے کہا دعا سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ والوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو چابی ہے نماز کی۔ والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز چابی ہے جنت کی۔ دعا مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، سلاح المومن۔ لیس شیء اکرم علی اللہ منہ، اللہ کے نزدیک اس سے کوئی اونچی شے نہیں۔ اللہ کسی کو دعا کی توفیق دے، اس کو اللہ دعا کی توفیق دے، یہ مالک کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اس کے آداب ہیں، آدمی ان آداب کا خیال رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ جب آداب کا خیال رکھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، جب کسی چیز کے شرائط آداب پورے کر دیے جائیں تو وہ چیز قبولیت کے زیادہ لائق ہوتی۔ نماز پڑھی ہے، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، آداب، مستحبات پورے کیے ہیں، قبولیت کے زیادہ لائق۔ اسی طرح دعا ہے، دعا کے بھی شرائط ہیں اور دعا کے بھی آداب ہیں۔ ان شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت اللہ پاک عطا کرے۔ ان آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی اللہ سے مانگ رہا ہے، میں سائل ہوں، اللہ تعالیٰ داتا ہے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سینے کے سامنے یا کندھے کے برابر آدمی کے ہاتھ، اور ہاتھ جو ہے سینے کے قریب نہ لے جائے بلکہ سینے سے ذرا فاصلے پر رکھے۔ یہ سوال کرنے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے تو ہاتھ آگے کر کے ہم سے مانگتا ہے، تو بالکل ہاتھ سینے کی طرف نہیں ہونے چاہیے بلکہ آگے ہاتھ کرے، اور یہ قبولیت دعا کے زیادہ لائق ہے۔ ہاتھ آگے کر، سینے کے برابر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کندھے کے برابر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اضطراری میں آپ ہاتھ اونچے بھی لے گئے، صلاۃ استسقاء بارش کے لیے دعا مانگی، یا بعض دفعہ زیادہ انہماک ہوا دعا میں اور مالک کے سامنے بہت زیادہ گر گڑائے تو ہاتھ پھر اوپر بھی چلے گئے، اتنے اونچے چلے گئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، کیونکہ آپ کے بغل مبارک ان میں بال نہیں تھے، بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اس لیے آداب دعا میں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو سینے کے سامنے ہاتھ رہے اور ہاتھ ذرا آگے کر کے اٹھائے۔ یہ آداب سوال میں سے ہے، سوال کرتے ہوئے ہاتھ ذرا آگے کر، اور یہ بھی آداب دعا میں سے ہے کہ ہاتھ ملا کر رکھے۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں
بہتر ہے کہ ہاتھ ملے ہونے چاہیے، گویا کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اوپر سے رحمت الہی برس رہی ہے، انوارات مانوی آ رہے ہیں اور میرے ہاتھوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے، وہ نشانی ہے، وہ انوارات اور مانوی برکات اڈیل دیے اپنے چہرے پر، جو جسم کا سب سے اشرف جز ہے۔ اس لیے ہاتھ کا ملا ہونا یہ افضل ہے۔ بعض حضرات نے کہا تھوڑا سا فرجہ ہو جائے، کچھ شادگی تھوڑی سی کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہاتھ دعا میں ملے ہونے چاہیے، یہ بات افضل ہے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، ان کی ہتھیلیاں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، اپنا آسمان کی طرف ہوتا تھا، اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ ہتھیلیاں ان کا قبلہ آسمان ہے، یعنی گویا کہ آسمان سے قبولیت اتر رہی ہے، ان ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں چہرے کی طرف بھی ہو جاتی تھی، لیکن زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے تو ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ اور اس میں کوشش کرے، ویسے تو جس طرف بھی منہ کر کے دعا مانگے گا اللہ دعا سن رہے ہیں، لیکن افضل ہے، بہتر ہے قبلہ رخ اختیار کرے، اس لیے کہ اس جہت میں انوارات زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی لمبی، آپ علیہ السلام کا رخ جو ہے ساری دعا کے دوران قبلہ کی طرف رہا۔ جو دعا منگوا رہا ہے صاف ظاہر ہے اس کی تو پشت ہوگی، اور اگر خود مانگ رہا ہے تو اس طرف جو ہے قبلے کی طرف منہ کرنا یہ افضل ہے، یہ آداب دعا میں سے۔ ایک والد صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو اکٹھا قرآن شریف شروع کرایا حفظ۔ ایک بیٹا اہتمام کرتا تھا کہ میرا چہرہ قبلہ سے نہ ہٹے، اور دوسرا اس میں لاپرواہی کرتا تھا۔ اللہ نے یہ برکت عطا کی کہ 1 سال اس اپنے بھائی سے پہلے حفظ کیا۔ اس لیے دعا میں آدمی کوشش کرے کہ قبلہ رخ کر بیٹھے، یہ جہتوں میں زیادہ پیاری جہت ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔